بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ای شیء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره۔ آج ہماری تفسیر ہے سورہ عبسہ آیت نمبر 18 سے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ سورہ عبسہ جیسا کہ کل تفسیر ہم لوگ اس کے پڑھ چکے ہیں، عبسہ و تولا میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو ادب سکھاتے ہیں، ہمارے نبی کو ادب سکھاتے ہیں۔ تم اس طرح پیش آؤ، جو لوگ نابینا ہیں ان کے ساتھ جو نا تم اچھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو ادب سکھاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اگر کوئی آیت اگر چھپانا ہوتا تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے، کیونکہ وہی کس پر نازل ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو آیت کو چھپا سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ پوری کی پوری وہی کی آیت جو نا پورے کا پورا جو ہے نا ہم کو بتایا۔ یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی آیت ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپانا چاہتے تو یہ آیت چھپاتے تھے، یہ لوگوں کو آیت نہیں بتاتے تھے عبسہ و تولا، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو۔ لیکن اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ جو ہے نا قرآن کی ہر آیت کو نا امت تک پہنچایا۔ یہاں جو جیسا کہ ہم لوگ پڑھے تھے کہ قتل الانسان، لعنت ہو الانسان کافروں پر۔ انسان جب بھی مکی صورت میں آتا ہے، یعنی کہ وہ صورت جو مکے میں نازل ہوئی، اگر ایسی صورت میں اگر انسان کا لفظ آتا ہے تو اہل علم نے فرمایا کہ اس سے مراد کافر ہے، یعنی کہ لعنت ہو کافروں پر۔ ما اکفرا، کیا ہی وہ کفر کرتے ہیں، یہ تفسیر کل گزر چکی ہے۔ لیکن یہاں عقیدے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ما اکفرا، کیا ہی یہ کفر کرتے ہیں، تعجب۔ اللہ تعالیٰ تعجب سے بولتے ہیں کہ یہ کافر کتنا کفر کرتے ہیں، یہ کافر کتنا شرک کرتے ہیں۔ اہل علم نے، علماء نے اس آیت سے عقیدے کا یہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعجب بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تعجب بھی کرتے ہیں جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ما اکفرا، کیسا یہ کفر کرتے ہیں، تعجب سے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں۔ تو یہاں عقیدے کا جو مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تعجب بھی کرتے ہیں جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہنستے بھی ہیں جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ٹھنڈی کے موسم میں تہجد پڑھتا ہے تو ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، کیسے ہنستے ہیں؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اسی طرح ہم یہاں بھی بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ تعجب بھی کرتے ہیں جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18-19 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ ہم نے کس چیز سے تم کو پیدا کیا، من ای شیء، کس چیز سے، خلق، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، یعنی کہ حقیر پانی سے اللہ نے تمام کو پیدا کیا۔ من ای شیء خلق، ہم کس چیز سے تم کو پیدا کیا ہے، کیسا اللہ نے پیدا کیا؟ من نطفہ، ایک حقیر نطفے سے، خلق، اللہ نے اس کو پیدا، یعنی کہ جو 40 دن کا جو ماں کے پیٹ میں جو ہوتا ہے اشتب بشتب، وہ اللہ نے فرمایا کہ خلق، یعنی کہ 40 دن خون کا لوتھڑا تھا، حقیر پانی تھا، پھر اس میں خون مل گیا، پھر وہ گوشت ملا، اس طرح جو ہے نا اشتب بشتب جو ہوتا ہے اللہ نے فرمایا کہ خلق، یعنی کہ تمام مراحل سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، فقدر، اور اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے اچھی طریقے سے اندازہ لگایا، اچھی طریقے سے اللہ نے ہاتھ بنایا، اچھی طریقے سے اللہ نے آنکھ بنائی، اچھی طریقے سے اللہ نے فیس بنایا، یعنی کہ اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، پھر فقدر، پھر اچھی طریقے سے اس کے جسم کو پاؤں بنایا، اچھی طریقے سے اس کا ہاتھ ہم نے بنائی۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کئی لوگوں کا ہاتھ صحیح نہیں رہتا، کسی لوگوں کا منہ صحیح نہیں رہتا، کئی لوگوں کا فیس صحیح نہیں رہتا، اللہ نے پوری چیز اچھا بنایا، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ انسان اگر صرف اس کا شکر بجا لائے تو یہ بھی جو ہے نا بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم ماں کے پیٹ میں ہر چیز اچھی طریقے سے پیدا کرتے ہیں، ثم، پھر، السبیل، راستہ، یسر، آسان کر دیتے ہیں۔ یہاں دو تفسیر ہے، ثم، پھر، السبیل، راستہ، یسر، اس کو آسان کر دیتی ہیں۔
دو تفسیر ہے. پہلی جو تفسیر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ہم نے ماں کے پیٹ سے آسانی کے ساتھ تم کو دنیا میں لائے, ماں کے پیٹ سے آسانی کے ساتھ جو ہے نا تم کو باہر لائے, یہ ایک تفسیر ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یسرا, سبیل کا مطلب راستہ, یسرا آسانی کے ساتھ, آسانی کے ساتھ اللہ نے جو ہے نا بچے کو اس دنیا میں لایا, ماں کے پیٹ سے باہر لایا. دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد ثم پھر السبیلا, راستہ, یسرا آسان کر دیا, یعنی کہ ہم نے اس کو راستہ بتا دیا. یہ حق کا راستہ ہے, یہ باطل کا راستہ ہے, یہ شرک کا راستہ ہے, توحید کا راستہ ہے. یعنی کہ جیسا کہ سورہ انسان, سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل, بے شک ہم نے ان کو راستہ بتا دیا. یعنی کہ اچھائی کا راستہ بھی اللہ نے بتا دیا, برائی کا راستہ بھی اللہ نے بتا دیا. اللہ نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. یعنی کہ دو تفسیر ہے, یعنی کہ ماں کے پیٹ سے اللہ نے یسرا آسانی کے ساتھ بچوں کو باہر لایا. دوسری جو تفسیر ہے کہ اللہ نے جو ہے نا پیدا کرنے کے بعد اس کو اچھائی برائی کا تمام چیز کا اس کو بتا دیا. دیکھیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو حقیر نطفے سے پیدا کیا. ترتیب دیکھیے, آیت کی ترتیب. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ حقیر نطفے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. ثم السبیل یسرا, پھر ہم نے اس کو آسانی کے ساتھ ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, تھوڑا مائک آف کر لیجیے, واللہ المستعان. یہاں آیت کی ترتیب دیکھیے, یعنی کہ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ من نطفۃ خلقہ فقدر, حقیر نطفے سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. ہاں, ثم پھر السبیل, آسان کا راستہ, یعنی کہ ماں کے پیٹ سے آسانی کے ساتھ بچوں کو باہر لایا. اس کے بعد اللہ نے دنیا کا ذکر نہیں کیا, اللہ نے فوری کیا کہ ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اللہ اس کو موت دیں گے. ثم پھر اماتہ, پھر اللہ اس کو موت دیں گے. یا اللہ نے جو ہے نا صرف ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد فوری اللہ نے کہا کہ ثم اماتہ, پھر آپ کی موت آنے والی ہے. زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے پاس. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد فوری تمہارے کیا ہے, موت, یاد رکھیں. ثم اماتہ, کوئی نہیں ہے, بس ماں کے پیٹ سے فوری اللہ نے فرمایا کہ ثم اماتہ, پھر آپ کو مرنا ہے بس. یہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے پاس. لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر شربة ماء, اگر اللہ کے پاس اس دنیا کی قیمت یہ جو مکھی کے پر کے برابر بھی اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھٹ پانی بھی نہیں دیتا, لیکن کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے پاس. اسی وجہ سے اللہ نے پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد فوری اللہ نے فرمایا کہ ثم اماتہ, پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے تم کو موت دے گا. موت دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فاقبرہ, فا کا بھی ایک فائدہ ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. یعنی کہ فاقبرہ, اقبرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم مردے کو دفناؤ. اللہ حکم دیتا ہے کہ اقبرہ, اے لوگوں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تم اس کو کیا زمین میں دفنا دو. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان کے مرنے کے بعد اسے کچرے میں پھینک دیا جاتا تو جانور اس کو کھاتے, پرندے اس کو کھاتے, لیکن اللہ نے انسان کی وفات کے بعد بھی, اس کے موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ایک نعمت دی ہے کہ ہم سے کہا کہ اس کو مٹی کے اندر دفنا دو. بلکہ بعض مورخین نے یہ ذکر کرتی ہیں کہ زمان جاہلیت میں ایک جماعت تھی عرب کنٹری میں, ایک جماعت تھی, ان کے پاس ایک چھوٹا جیسے سمجھو کہ چاروں طرف سے دیوار تھا, ایک دیوار رکھے تھے, جو بھی انتقال ہوتا تو اس دیوار اس کے اندر ڈال دیتے, اوپر مٹی وغیرہ نہیں ڈالتے, جو بھی انتقال ہوتا اس کے اوپر ڈال دیتے, اس کے اندر, اور سمجھو کہ کچرا باکس کے اندر جو ہے نا اس کو ڈال دیتے تھے. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ فاقبرہ, اللہ نے حکم دیا کہ کسی کے انتقال کے بعد تم کیا کرو, زمین میں اس کو دفناؤ. تو یہاں ایک اور جو مسئلہ ہے کہ کیا کافر کے انتقال کے بعد بھی اس کو زمین میں دفنائیں گے؟ جواب ہاں. جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں, آ کر بولتے ہیں اللہ کے نبی ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو زمین کے اندر چھپا دو. کیا فرمایا کہ اذهب, جاؤ اس کو زمین کے اندر چھپا دو. یعنی کہ کافر ہو مسلمان ہو اس کو زمین کے اندر دفنانا چاہیے. یہی جو ہے نا شریعت کا حکم ہے. لیکن یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ ثم اماتہ, جب کسی کا انتقال ہوتا ہے فا جو ہے نا, یہ اللہ نے فرمایا کہ جلدی کے ساتھ, یہ سمجھے کہ انتقال ہونے کے بعد پھر تم کیا کرو, اس کو دفنا دو, یعنی کہ جلد سے جلد اس کو دفنا دو. فا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد جلد سے جلد اس کو دفنانا چاہیے.
اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آج کل جو لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ فلاں شخص امریکہ سے آنے والا ہے، فلاں شخص دبئی سے آنے والا ہے، اس کا انتظار کرتے ہیں، نہیں، فاقبر یعنی کہ موت کے بعد فوری تم کیا کرو، اسے قبر میں دفنا دو. اسی وجہ سے فقہا کے پاس یہاں ایک قاعدہ انہوں نے ذکر کیا ہے، میت کا ہر کام جلدی ہونا چاہیے. الاسراء فی کل امور احوال الجنازہ، الاسراء مأمور فی کل احوال الجنازہ. الاسراء معمور، اسراء مطلب جلدی، معمور حکم دیا گیا ہے فی کل ہر چیز میں احوال الجنازہ، جنازے کے جو بھی مسائل اسے جلد سے جلد کریں. انتقال ہوتا ہے جلد سے اس کو کیا ہے غسل کریں، جلد سے جلد کیا اس پر نماز جنازہ پڑھیں، جلد سے جلد جو ہے نا اس کو قبر میں دفنا دیں. ہر چیز میں جنازے میں جلدی ہونا چاہیے. اسی وجہ سے فرمایا کہ ثم اماتہ، جب انتقال ہوتا ہے فاقبر، فوری کیا اس کو کیا کرو دفنا دو. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلد سے جلد تم کیا کرو دفنا دو، میت کو جلد سے جلد دفنا دو. کیوں؟ اگر نیک ہے تو اس کے لیے جو ہے نا یہ قبر جنت ہے. اگر یہ انسان برا ہے، آپ کیوں اپنے کھندے میں اس کو رکھتے ہو؟ آپ کیوں اپنے پاس برے انسان کو رکھتے ہو؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میت بھی برا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد سے اسے کھندے سے ہٹا کر قبر میں دفنا دو. برے انسان سے تو اگر انسان جو برا ہے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کھندے میں رکھتی ہیں اپنے جنازہ، اگر وہ برا انسان ہے تو قبر سے اپنے کھاندے سے اس کو ہٹا دو، یعنی کہ جلد سے اسے قبر میں دفنا دو. اگر وہ نیک ہے تو اسی کے لیے جو ہے نا فائدہ ہے. اسی وجہ سے جنازے کی ہر چیز میں جلد سے جلد ہونا چاہیے. ہاں لیکن یہاں ایک مسئلہ جو اہل علم نے جو ذکر کیا ہے، اگر کوئی مصلحت ہے، بعض لوگ کیا ہے کنفرم نہیں کہ اس کا انتقال ہوا ہے، یعنی وہاں جو ہے نا جائز ہے کہ آپ جو ہے نا انتظار کریں، جلدی نہیں کریں اور جلد سے جلد نہ کریں، تھوڑا انتظار کریں. ہاں یہاں ایک اور جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی 2-3 گھنٹہ لیٹ آنے والا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، تھوڑا انتظار کرنے میں. لیکن اتنا انتظار کرنا کہ میت کو فریج میں رکھنا، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آنے والے ہیں، فلاں آنے والے، نہیں، جلد سے جلد میت کے انتقال کے بعد اس کو دفنانا چاہیے. یہی سنت ہے، یاد رکھیں یہی سنت ہے. تو وہی جو ہے نا اللہ نے یہاں فرمایا کہ ثم اماتہ، جب انتقال ہوتا ہے تو فاقبرہ، بس اس کو دفنا دو، یعنی کہ انتقال کے بعد ہر چیز جلدی ہونا چاہیے. اس کو تدفین میں بھی جلدی ہونا چاہیے، اس کو کفن پہنانے میں جلدی ہونا چاہیے، اس کو غسل کرنے میں جلدی ہونا، ہر چیز جو ہے نا جلدی ہونا چاہیے. جب انسان کو دفنایا جاتا ہے ثم پھر اذا شاء، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انشرہ، اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہے، انشرہ مطلب دوبارہ زندہ کرنا، یعنی کہ قیامت کی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. انشرہ کا مطلب بعث بعد الموت، موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. کیسا اللہ زندہ کرے گا؟ ریڑھ کی ہڈی سے. ریڑھ کی ہڈی، ہاں ریڑھ کی ہڈی کیسا رہے گا؟ وہ اب تو خبر کھولے تو نہیں دکھتا ہے ریڑھ کی ہڈی کہاں گیا. حاکم کی جو روایت ہے، حدیث صحیح ہے کہ حاکم کی جو روایت حبۃ خردل، آپ راگی کا دانہ دیکھتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی اللہ تعالیٰ اتنا ہی رہے گا. بس آپ کو نیٹ میں بڑا نظر، ریڑھ کی ہڈی آپ ڈالیں گے تو آپ کو بڑا نظر آئے گا ہڈی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹا سا، ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ جو راگی کے دانے کے برابر ہوتا ہے، وہ جو ہے نا اصل جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے نا قیامت کی تمام لوگوں کو پیدا کرتا ہے. حبۃ خردل ینشؤہ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک راگی کے دانے کے برابر ہوتا ہے جس ریڑھ کی ہڈی، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دوبارہ کیا اس کے تمام جسم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ثم اذا شاء انشر، جب اللہ تعالیٰ قیامت کی جو ہے نا اس کو ریڑھ کی ہڈی سے اٹھائیں گے. لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امر، لما جب کہ یقضی تم نے پورا کا پورا عمل نہیں کیا، ما امر جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا. لما جب کہ یقضی کا مطلب آپ نے جو بھی اللہ نے آپ کو حکم دیا، نماز کو جتنا پڑھنے کا حکم دیا ہے اتنا ہم نے ادا نہیں کیا ہے، جتنا ہم کو عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اتنا ہم نے عبادت نہیں کیا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یقضی، آپ نے اتنا عبادت نہیں کیا ہے، ما امر جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے کافر جو ہے نا، اللہ نے یہ حکم دیا کہ اسلام قبول کرو، اس نے اسلام نہیں قبول کیا، گویا کہ اس نے اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کیا. اگر مسلمان لیا جائے تو مسلمانوں کو اللہ نے جتنا عبادت کرنے کا حکم دیا، مسلمان اتنا عبادت نہیں کیا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ لما، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امر، جب کہ یقضی آپ نے اتنا عمل نہیں کیا ہے، ما امر جس کا آپ نے حکم دیا، جس کا اللہ نے حکم دیا. بلکہ اس آیت کی تفسیر میں ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے ایسر التفاسیر، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان
پوری زندگی اگر سجدے میں گزار دے تب بھی اللہ کا حکم اس نے پورا نہیں کیا ہے. پوری زندگی اگر نماز میں گزار دے تب بھی اس نے اللہ کا حکم اس نے پورا نہیں کیا ہے. یعنی کہ اللہ کی عبادت جو ہے نا بہت زیادہ ہے, انسان جو ہے نا اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن جو ہے نا وہی اللہ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, انسان جو ہے نا واجب چیز کی جو ہے نا ادائی اس کے اوپر واجب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں تک آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں یہاں آج کی جو آیت نمبر 18 سے لے کر 20 تک اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 18-19 میں پیدائش کا اللہ ذکر کرتے ہیں. پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 21 میں موت کا ذکر کرتے ہیں, یعنی کہ پیدائش کے بعد انسان کہاں ہوتا ہے, اس کی موت ہو جاتی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 22 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے کل قیامت کے دن, لیکن جب اٹھائیں گے 23 اس کے بعد اتنا عمل نہیں رہے گا جتنا عمل جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. اللہ کا پورا حکم وہ بجا نہیں لایا, یعنی کوئی نہ کوئی کمی اس کے پاس ہوگی, اس کے پاس گناہ ہوگا, اس کے پاس نافرمانی ہوگی, کچھ نہ کچھ کمی کیا ہے اس کے پاس ہوگی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فلینظر, پس تم دیکھو, الا فلینظر تم دیکھو, الانسان اللہ نے انسانوں سے کہا کہ تم دیکھو کیا, الا طعام اپنے کھانے کی طرف. طعام کا مطلب اللہ نے فرمایا کہ یہاں کھانے کی نعمت اللہ تعالیٰ گناتے ہیں. آپ جو نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو کھانے کی جو نعمت دیتا ہے اللہ اس کو گناتے ہیں. انسان جو ہے نا کھانے کی نعمت اگر آپ کو معلوم کرنا چاہے تو غریبوں کو دیکھ لو, ان لوگوں کو وقت میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا ہے, دن میں ایک وقت کا کھانا ان کو نہیں ملتا ہے. یعنی کہ کھانے کی نعمت اگر آپ دیکھ لیں گے وہ اللہ نے ذکر کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فلینظر الانسان الی طعامہ, انسان طعام کا مطلب کھانا نہیں ہے, مطلب اپنے کھانے کی نعمت کو اللہ تعالیٰ گناتے ہیں. کون سا کھانے میں سب سے بڑی جو نعمت ہے, اللہ نے فرمایا کہ انا صببنا الماء صبا, انا بے شک, سببنا ہم نے اونڈیل یعنی کہ ہم نے نازل کیا, الماء پانی کو, صبا بہت زیادہ. سب سے پہلی جو نعمت کا اللہ ذکر کرتی ہے وہ ہے پانی. اسی پانی کے ذریعے سے جو ہے نا تمام نعمتیں انسان کو ملتی ہیں. اگر پانی نہ ہو تو کوئی انسان زندہ نہیں رہے گا. اسی پانی سے انسان زندہ رہتا ہے, اسی پانی سے حیوان زندہ رہتا ہے, اسی پانی سے اناج اگتا ہے, اسی پانی سے جو ہے نا نعمتیں انسان کو ملتی ہے, اسی پانی سے فروٹس ملتا ہے. یعنی کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ نے فرمایا کہ پانی بہت بڑی نعمت ہے. اسی وجہ سے اللہ نے سورہ ملک کے آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قل ارأیتکم ان اتاکم, اللہ نے اگر پانی کو زمین کے اندر رکھ دے, کوئی اوپر پانی لا سکتا نہیں لا سکتا کوئی. اگر پانی زمین کے اندر چل جائے, میں یأتیکم بماء, کون اس پانی کو لے کر آئے گا؟ اگر پانی زمین کے اندر چل جائے تو کون اس پانی کو لے کر آئے گا؟ یعنی کہ اس پانی کی نعمت انسان ہمیشہ احساس کرے. اس نعمت کو احساس کرتے ہوئے وضو میں جتنا پانی اتنا پانی استعمال کرے. آپ وضو کے لیے نل کھولتے ہیں, اتنا پانی کا استعمال کریں جتنا یوز کرنا ہے بس. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, نل کھول دیتی ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, پھر چہرہ دھوتے وقت نل کھلا ہی رہتا. نہیں, وہ نل بند کر دو, وہ نل بند کر دو, نل بند کر کے جو ہے نا چہرہ دھو لو. یعنی کہ تب نل کھولنا بند کرنا ہے. پانی ویسٹ کرنا یہ بھی جائز نہیں شریعت میں. وہی اللہ نے سب سے بڑی جو نعمت جس کا ذکر کرتی ہے وہ ہے پانی. اسی پانی سے چاول آتا ہے جسے انسان کھاتا ہے, اسی پانی سے فروٹس آتا ہے جس میں انسان بناتا ہے, اسی پانی سے انسان کو گوشت آتا ہے. یعنی کہ اسی پانی کو پی کر جو ہے نا جانور بڑا ہوتا ہے, گائیں اسی پانی کو پی کر بڑا. یعنی کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت کا ذکر کرتی ہے وہ ہے پانی. پھر اس کے بعد اس پانی کا ایک فائدہ کیا ہے, یہ پانی جب زمین میں آتا ہے تو زمین پھٹ کر جو ہے نا پودے نکلتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ ثم پھر شققنا, ہم پھاڑ دیتے ہیں. کس کو؟ الارض, زمین کو. شق, جب پانی نازل ہوتا ہے زمین پھٹ کر جو ہے نا پودے نکلتے ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَأَنبَتْنَا, ہم اگاتے ہیں, فیہا, اس زمین میں, حبا, دانا, یہ گیہوں, چاول, تمام چیز. حب بولتے ہیں کہ دانے کو, یہ جو چاول ہم کھاتے ہیں, یہ گیہوں ہم کھاتے ہیں, یہ جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں, تمام چیز اللہ تعالیٰ زمین سے اگاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, ہر گیہوں, دانا, راگی, تمام چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ اسی زمین سے جو ہے نا نکالتے ہیں. اور کیا نکالتی ہے؟ وَعِنَب, انگور کو. انگور بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسی زمین سے جو ہے نا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَغَضْبًا, وغضبہ کا جو معنی جو ہے نا احسن البیان میں آپ دیکھیں گے ترکاری کے معنی میں ہے. عنب فروٹ سے, یہ جو ہے نا ویج ہے. غضبہ مطلب ترکاری بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو زمین سے نکالتا ہے. ٹماٹر ہے, آلو ہے, پیاز ہے, تمام چیز, یعنی کہ اسی زمین سے جو ہے نا تمام چیز اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. اور وزیتون, اور زیتون, جیسا کہ زیتون کا جو درخت ہے, جیسا کہ ہم لوگ جو ہے نا زیتون جو چھوٹا چھوٹا وہی وہ زیتون. ونخلا,
نخلا کا مطلب کھجور. اہل علم نے خاص اللہ نے زیتون نخلا کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے. زیتون کا تیل پئیں گے اس میں بھی فائدہ ہے, یعنی کہ کھجور میں بھی ہر قسم کا فائدہ ہے, یعنی کہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. اس وجہ سے اللہ نے زیتون اور نخلے کا جو ہے نا کھجور کا ذکر کرتے ہیں. اس وجہ سے آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں کہ نخلے کا کیا فائدہ, کھجور کا کیا فائدہ ہے, زیتون کا کیا فائدہ ہے. انسان اگر استعمال کرے تو اس کا فائدہ اس کو ضرور ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرماتی ہیں کہ وہ حدائق اور باغات تھیں. حدائق مطلب باغات, غلبہ بہت سارے درخت. غلبہ کا جو معنی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کثیر الاشجار, یعنی کہ بہت سارا درخت ہوں گے, یعنی کہ بہت سارا درخت جو ہے نا یہی بھی یعنی کہ ہر قسم کی نعمت جو ہے نا اسی بارش اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا دانہ نکالتے ہیں, وعنب انگور نکالتے ہیں, وغصبہ اور ساتھ ہی ساتھ ترکاری نکالتے ہیں, وہ زیتون اور نخلا کھجور نکالتے ہیں, اور بہت سارے درخت کو اللہ تعالیٰ اسی زمین سے نکالتے ہیں. وہ فاکہہ اور فروٹس, فاکہہ مطلب فروٹس یعنی کہ ہر قسم کا فروٹس اسی زمین سے اللہ نکالتے ہیں. وہ ابا کا مطلب جو ہے جو گھاس جو کھاتے ہیں جانور, وہ مطلب جیسا کہ آپ دیکھیں بقرعید وغیرہ میں بکرا جو گھاس کھاتا اسے بولتے ہیں کہ ابا, گائے جو گھاس کھاتا اسے بولتے ہیں کہ ابا, اونٹ جو گھاس کھاتا اسے بولتے ہیں کہ ابا. یہ جو جانور جو بھی گھاس کھاتے ہیں اسے بولتے ہیں کہ ابا. یعنی کہ اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فروٹس بھی نکالا اور جانوروں کی غذا کے لیے یہ گھاس بھی اللہ نے نکالا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ متاع فائدہ ہے لکم تمہارے لیے, یہ تمام چیز جو زمین سے نکلتا ہے یہ تمہارے لیے بھی فائدہ ہے. وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے چوپایوں کے لیے, تمہارے جانوروں کے لیے. انعام کا مطلب جانور, یہ تمہارے جانوروں کے لیے بھی جو ہے نا اس میں فائدہ ہے. یہاں تک اللہ نے نعمت کا ذکر کرتے ہیں. نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوری قیامت کا ذکر کرتے ہیں. فوری اللہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیے یوم قیامت کا ذکر کرتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاقَةُ, فَإِذَا جب جاءت آئے گی الصَّاقَةُ چیخ, یعنی کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ایسے وقت جو ہے نا صاخہ کا مطلب ایک چیخ آئے گی, ایک آواز آئے گی, ایک ایسا آواز آئے گی کہ انسان کو بوڑھا کر دے گا. اس کی آواز جو ہے نا اس کے کان کا پردہ پھٹ جائے گا. اتنی خطرناک آواز آئے گی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. اتنی خطرناک آواز آئے گی کہ قبر میں جو ہے تمام سن کر جو ہے نا قبر سے اٹھ جائیں گے تمام لوگ. فَإِذَا جب جاءت صاخہ, جب ایک آواز آئے گی, چیخ آئے گی, اتنی خراب آواز آئے گی کہ ان کا کان پھٹ جائے گا, جس سے کہا خبر میں جو بھی لوگ ہیں اٹھ جائیں گے, اٹھ کر بولیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا, کس نے ہم کو ہمارے بستر سے اٹھا لیا, کس نے ہم کو جو ہے نا ہمارے بستر سے جگایا, یعنی کہ سڑن جو ہے نا اٹھیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاقَةُ جب سور پھونکا جائے گا, جب دوسری مرتبہ سور پھونکے جائیں گے, ایک چیخ آواز آئے گی, تمام لوگ اٹھیں گے. اٹھ کر کیا کریں گے؟ یوم یفر المرء من اخی, جس دن جو ہے نا یفر بھاگے گا المرء انسان من اخی اپنے بھائی سے. قیامت کی جو ہے نا انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا. اور کس سے بھاگے گا؟ وَأُمِّهِ ان کی ماں سے بھی وہ بھاگے گا, اور وہ ابھی اور اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے بھی وہ بھاگے گا. دنیا میں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, لیکن قیامت کی اسی باپ سے جو ہے نا بچہ بھاگے گا, اسی ماں سے جو ہے نا بچہ بھاگے گا. اور وصاحبتی اور اپنی بیوی سے بھی جو ہے نا انسان بھاگے گا. پھر وبنی اپنے بیٹے سے بھی انسان بھاگے گا. دنیا میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا, لیکن اسی سے جو ہے نا انسان جو ہے نا تمام کیا ہے بھاگے گا. لیکن یہاں آپ دیکھیں انسان کہاں بھاگے گا؟ یوم جس دن یفر بھاگنا, انسان کہاں بھاگے گا, کیوں بھاگے گا؟ دو مسئلہ ہے, ایک کیوں بھاگتا ہے اور کہاں بھاگتا ہے. دو مسئلہ, پہلا کہاں بھاگتا ہے. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ ہر انسان جو ہے نا بیٹا یعنی کہ باپ جو ہے نا اپنے بیٹے کے پاس جائے گا, جا کر بولے گا کہ میرے بیٹا میں دنیا میں تجھے بہت زیادہ جو ہے نا خدمت کیا, آج میری کون سی ایک نیکی تو مجھے دے دے. باپ بیٹا کے پاس آ کر بولے گا میرے بیٹا میں دنیا میں تجھے بہت زیادہ خدمت کیا ہے, آج مجھے ایک نیکی تیرا مجھے دے دے. بیٹا بولے گا کہ اے ابا جان میری ہی مجھے پریشانی ہے, میری نیکی کے بارے میں مجھے پریشانی, میں کیسا دے سکتا ہوں تمہاری نیکی. یہ شوہر اپنی بیوی کے پاس آ کر بولے گا کہ تیری کون سی نیکی مجھے ایک دے دے.
یعنی کہ یوم یفر المرء من اخی، اس دن انسان جو ہے نا ایک دوسرے سے بھاگے گا، اس سے بھاگ کر اس کے پاس جا کر پوچھے گا کوئی ایک نیکی مجھے دے دے. بیٹا باپ کے پاس جائے گا، باپ بیٹا کے پاس جائے گا، شوہر بیوی کے پاس، ماں کے پاس، تمام لوگ جا کر پوچھیں گے کوئی ایک نیکی مجھے دے دو. یوم یفر، نیکی، ایک نیکی کے واسطے جو ہے نا انسان بھاگ بھاگ کر جا کر پوچھے گا ایک ایک نیکی. اسی وجہ سے دنیا میں اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے تو نیکی کر لو. چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور کہاں بھاگیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں کہ کہاں بھاگتے ہیں اور کیوں بھاگیں گے یہ لوگ ڈر کی وجہ سے بھاگیں گے. جب اتنی بڑی آواز آئی، اتنی بڑی چیخ آئی، اب ان کو اس ڈر سے بچانا ہے. وہ کیوں بھاگیں گے؟ کون مجھے اس ڈر سے بچائے گا؟ کون مجھے اس ہولناک منظر سے بچائے گا؟ وہ کون بچانے والا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگیں گے تو اللہ کے پاس بھاگیں گے. بس اس دن تمام لوگ جو ہے نا اللہ ہی کے پاس بھاگیں گے. یعنی کہ اس جو ہولناک کا جو منظر ہے، اس منظر کے وقت انسان جو ہے نا بچانے والا کون ہوگا اس کی تلاش میں جائے گا، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے ماں باپ کے پاس جا کر نیکی مانگے گا کہ تو مجھے نیکی دے دو، کوئی ایک نیکی بھی اسے نہیں دے گا. اور یہ کیوں اس طرح بھاگیں گے؟ تاکہ جو ہے نا ان کو اس مصیبت سے کوئی بچا سکے. ہولناک جو منظر ہوگا حشر کے میدان میں، اس مصیبت سے کوئی بچا سکے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہاں وہاں جو ہے نا بھاگنے لگیں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک انسان، لِكُلٍّ ہر ایک، امرؤ انسان، منہم اس دن، کس دن؟ یوم دن، قیامت کے دن، شأن ایک خاص کام میں ہوگا، یغنی وہ اس پر غور و فکر کرتا رہے گا. ہر انسان صرف یغنی کا مطلب ہر انسان اس دن اپنا دیکھے گا. بس میں بچ جاؤں گا تو میرے لیے کافی ہے، میں بچ جاؤں گا تو میرے لیے کافی. یہ آیت جب نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کل قیامت کی تمام لوگوں کو جو نا بغیر کپڑے کے حشر کے میدان میں جمع کریں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی جب بغیر کپڑے کے رہیں گے مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اس دن کا جو منظر ہوگا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان جو ہے نا اپنی فکر کرے گا کہ اللہ مجھے جنت میں بچا، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. بس اسی ٹینشن میں ہر انسان رہے گا. بس اسی ٹینشن میں جو ہے نا ہر انسان رہے گا. یعنی کہ اس کے بعد جو ہے نا جاتے جاتے جیسا کہ تمام کو اللہ تعالیٰ کپڑے پہنا دے گا، تمام کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کپڑے پہنا، جیسا کہ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، میں کل بتاؤں گا کہ غالباً سب سے پہلے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنایا جائے گا، اس کے بعد تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائیں گے. انشاءاللہ کل بھی کنفرم آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی حدیث ہے اس کے بارے میں. لیکن شروع میں کسی کا کپڑا نہیں رہے گا، ہر انسان جو ہے نا وہاں ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، بس یوں غنی اپنی فکر کرے گا کہ اللہ مجھے بچا لے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے حدیث الشفاعہ جو ہے نا تمام لوگ کس کے پاس جاتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے پاس جا کر بولتے ہیں کہ آدم تو تمام کے باپ ہیں آپ اللہ سے سفارش کرو. آدم علیہ السلام بولیں گے کہ نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میں نے بھی ایک غلطی کر دیا ہے، جنت میں درخت کے قریب ہو گیا، جنت کا درخت کا پھل میں کھا لیا. یعنی کہ ہر انسان جو ہے نا اپنی فکر میں رہے گا. تو آپ سے ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہاں کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، سب انسان اپنی فکر کرے گا یغنی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد کل قیامت کی جو ہے نا دو قسم کے لوگ ہوں گے. کچھ نیک لوگ ایسے ہوں گے جن کا چہرہ بالکل جو ہے نا نور سے جو ہے نا بھرا ہوا ہوگا. وجوہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے یومئذ قیامت کے دن مسفرہ، روشن ہوں گے. مسفرہ کا مطلب روشن ہوں گے، خوبصورت ہوگا ان کا چہرہ، نور سے بھرا ہوا ہوگا. مسفرہ کی تفسیر میں علیم نے فرمایا کہ جو شخص توحید پرست تھے، نیک عمل کرتے تھے، ان کا نور کل قیامت کے ان کے فیس پر ہوگا. جو شخص نیک عمل کرتے تھے، توحید پرست تھے، ان کا جو نور ہے نا کل قیامت کے ان کے فیس پر ہوگا مسفرہ. اور جو نیک لوگ ہیں ضاحکہ، ہنستے رہیں گے، حشاش بشاش رہیں گے، مستبشرہ، خوشی خوشی رہیں گے. مستبشرہ مطلب جو ہے نا مفسرین یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ان کو بشارت دیں گے اور کہیں گے کہ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. جب ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی، مستبشرہ، فرشتے بولیں گے کہ سلام علیکم، سلامتی ہے تم پر. ایسا خوشخبری فرشتے جنتی لوگوں کو دیتے رہیں گے. یہ خوشخبری سن کر مسفرہ، ان کا چہرہ جو ہے نا رونق ہو جائے گا، نور سے بھر جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن جو ہے نا مسفرہ، روشن ہو جائیں گے نور کی وجہ سے. ضاحکہ، ہنستے ہوئے رہیں گے. مستبشرہ، اور فرشتے ان کو خوشخبری دیں گے جنت کی اور بولیں گے کہ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. اس طرح جو ہے نا فرشتے ان کو خوشخبری دیتے رہیں گے. لیکن اس دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے، وجوہ، کچھ فیس ایسے ہوں گے یومئذ، اس دن قیامت کے دن، علیہا، ان پر غبرہ. غبرہ کا مطلب کالا ہو جائے گا ان کا چہرہ.
گویا کہ کسی کے فیس پر دھول آتا ہے کیسا ہوتا ہے انسان کالا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس طرح ان کا فیس جو ہے نا کالا ہو جائے گا. ترحقھا چھایا ہوا ہوگا، ترحقھا مطلب ان کا فیس پورا جو ہے نا قطرہ مطلب پورا کالا ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا. ایسا کوئی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، کوئی بڑی مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کا فیس کیسا ہو جاتا ہے. جب اسے جہنم کی بشارت مل جائے گی ترحقھا چھا جائے گا، یعنی کہ اس کا پورا جسم میں جو ہے نا قطرہ مطلب پوری ڈراؤنی اور پورا جو ہے نا ڈراؤنی منظر ہوگا. وہ قطرہ مطلب اس کا چہرہ پورا کالا ہو جائے گا ڈر کے، یعنی کہ قطرہ اور غبرہ کا معنی ایک ہی ہے، مطلب کچھ چہرے جو ہے نا کالے ہوں گے کل قیامت کے دن. ایک ان کا چہرہ ہوگا اولئک یہ وہ لوگ ہیں ہم الکفرہ جو کفر کرنے والے ہیں دل سے اللہ کا انکار، کفرہ کا مطلب دل سے انکار کرنے والے اللہ کی، اور الفجرہ فاجر لوگ گنہگار لوگ ان کا عمل بھی برا تھا، کفرہ اور دل سے بھی اللہ کا انکار کرتے تھے. ایسے لوگوں کا چہرہ جو ہے نا کالا ہوگا اس طرح. یعنی کہ یہ جو صورت پر اگر آپ غور کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک واقعہ کو ذکر کرتے ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ جو پیش آیا عبداللہ بن ام مکتوم کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن کا مقام و مرتبہ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن کی عظمت اس کا اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، قرآن کا کیا مقام ہے. اسی وجہ سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان قرآن کے ترجمہ پر غور کرتا ہے تو وہ پوری دنیا کو چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن کے ترجمہ کے لیے بیٹھ جائے گا. اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ قرآن کے ترجمہ میں کیا لذت ہے، پوری دنیا کو چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن کے لیے وہ بیٹھ جائے گا. اسی وجہ سے اللہ نے خاص طور پر قرآن کا مقام اللہ فرماتے ہیں کہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ. اس کے بعد اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان کس طرح اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کو صحیح جسم دیا فقدرہ، پھر اللہ نے اس کو اس دنیا میں لایا، پھر فوری اللہ نے موت کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کل قیامت کے ہم تم کو اٹھائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتوں کا ذکر کرتی ہیں جو نعمت اس پر ہوئے. ایک پانی کی نعمت تھے، ایک فروٹس کی نعمت تھے، کھجور کی نعمت تھے، باغات اور ہر قسم کی نعمت جو ہے نا اللہ نے ہم لوگوں کو دیا. یہ تمام نعمتوں کا ہم شکر بجا لائیں. اس کے بعد کل قیامت کا منظر کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. دیکھیں کل قیامت قائم ہوگی تو باپ بیٹا، بیٹا باپ، ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا. یعنی تو باپ بیٹا کے پاس جا کر کچھ نیکی مانگے گا، بیٹا نہیں دے گا، یا نہیں تو ہولناک اتنا ہوگا کہ سب لوگ سوچیں گے کون مجھے بچائے گا اس مصیبت سے. جب قیامت قائم ہوگی ایک ڈراؤنی منظر رہے گا کہ ہر انسان یوم پھر بھاگے گا کہ کون مجھے بچائے گا اس ہولناک منظر سے. اس وجہ سے انسان بھاگے گا. لیکن پھر قیامت کے جو ہے نا دو قسم کے چہرے ہوں گے. ایک چہرہ بالکل روشن ہوگا ایمان اور نور کی وجہ سے، وہ خوشی خوشی رہیں گے، فرشتے ان کو مبارکباد دیتے رہیں گے. اور کچھ چہرے جو ہے نا ایسے ہوں گے جو کیا ہے بالکل کالے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کفرہ، جو دل سے اللہ کا انکار کرتے، یعنی کہ کافر تھے. الفجرہ ان کا عمل بھی جو ہے نا برا تھا. یہاں آپ دیکھیے ہمارے پاس 3 سورہ ہو چکا ہے، سورہ نبا، سورہ نازیات، سورہ عبس. تینوں سورت کی اینڈنگ میں اللہ نے قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. تینوں سورت کی اینڈنگ آپ دیکھیں. سورہ نبا کے آخر میں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کل قیامت کے ان کافر حشر کے میدان میں بولے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی مٹی بنا دیا تو کتنا اچھا ہوتا. حشر کے میدان میں یعنی کہ قیامت کا منظر. سورہ نازیات کے آخر میں كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً وَضُحَاهَا، کل قیامت کے انسان کہے گا ایسا لگے گا کہ گویا کہ دنیا میں 2-3 گھنٹہ تھا بس. جب حشر کا میدان کو دیکھے گا، جہنم کا ماحول دیکھے گا، انسان ایسا گویا کہ دنیا میں 2-3 گھنٹہ تھا بس. یہاں بھی آخر میں اللہ نے فرمایا کہ حشر کا میدان کا ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ اہل علم نے فرمایا کہ قیامت کا اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں تاکہ ایک مسلمان اپنی قیامت کی تیاری کرے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم جو ہے نا تیاری کریں. تو یہ جو ہے نا اسی وجہ سے اللہ نے بار بار جو ہے نا قیامت کا ذکر کر کے ہم لوگوں کو جو ہے نا قیامت کے بارے میں اس کی تیاری پر کیا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ابھارتے ہیں. آج الحمدللہ یہاں سورہ عبس کی جو ہے نا تفسیر ہمارے پاس جو ہے نا ختم ہوئی ہے.